حویلی کی اوپری منزل کی راہداری میں اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ جب انزے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ کھینچ لیا۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ شاہزیب نے بہت مخمور اور بھاری آواز میں انزے کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی رقص کر رہی تھی۔ انزے کا سانس رک گیا۔ اس نے شاہزیب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ شاہزیب پاگل مت بنو، چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی دیکھ لے گا، تمہاری حرکتیں اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ انزے نے دبی دبی آواز میں غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ شاہزیب نے اپنا دوسرا ہاتھ انزے کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ دیکھنے دو سب کو انزے، میں تھک گیا ہوں اس چھپن چھپائی سے۔ تم جانتی ہو کہ تم میری ہو، صرف میری، اور تمہارے جسم سے آنے والی یہ گلاب کی خوشبو میرے ہوش اڑا دیتی ہے۔ شاہزیب نے جنونی انداز میں انزے کی گردن کے پاس سرگوشی کی اور اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ انزے کے پورے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور ایک زوردار تھپڑ شاہزیب کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہو؟ تم صرف ایک جاہل اور بدتمیز لڑکے ہو۔ شاہزیب خان، دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ انزے نے نفرت سے بھرپور لہجے میں شاہزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اسے دھکا دے کر اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شاہزیب وہیں کھڑا رہا۔ اس کی گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے، لیکن اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سونگا جہاں اب بھی انزے کی عطر کی مہک باقی تھی۔ تم جتنا تڑپاؤ گی انزے، میں اتنا ہی تمہارا دیوانہ ہوتا جاؤں گا۔ تم میری منزل ہو اور میں تمہیں پا کر رہوں گا۔ شاہزیب نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر انزے بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ شاہزیب سامنے بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں انزے کے سرخ لبوں پر جمی تھی جو مسکراتے ہوئے اور بھی قیامت ڈھا رہے تھے۔ انزے بیٹا، ذرا کچن سے نمک تو لا دینا، تائی جان نے کہا تو انزے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہزیب کو موقع مل گیا۔ وہ بھی کچھ دیر بعد پانی پینے کے بہانے کچن میں پہنچ گیا جہاں انزے نمک کا ڈبہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہزیب نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور انزے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نمک ڈھونڈ رہی ہو یا میری محبت کا امتحان لے رہی ہو؟ شاہزیب نے بہت تیکھے اور جذباتی لہجے میں انزے کے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ انزے اچھل پڑی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تم پھر یہاں آ گئے؟ شاہزیب، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ انزے نے بیزاری اور غصے سے کہا۔ شاہزیب نے اس کا راستہ روکا اور کچن کے کاؤنٹر پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے۔ شرم اس کو آتی ہے جو گناہ کرے، میں تو محبت کرتا ہوں انزے، اور میری محبت میں کوئی شرم نہیں۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو اس پیلے جوڑے میں۔ شاہزیب نے بہت گہری نظروں سے انزے کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اور اس کے دوپٹے کا ایک کونا اپنی انگلیوں میں مروڑنے لگا۔ انزے نے غصے سے دوپٹہ چھین لیا۔ اپنی یہ گھٹیا تعریفیں اپنے پاس رکھو، مجھے تم سے اور تمہاری ان باتوں سے گھن آتی ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ انزے نے اسے دھکا دیا لیکن شاہزیب اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے انزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم جتنا جھٹکتی ہو میرا دل اتنا ہی تمہاری طرف کھینچتا ہے، ایک بار ہاں کر دو، میں دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ شاہزیب نے بہت شدت اور التجا بھرے لہجے میں کہا۔ انزے نے حقارت سے کہکا لگایا۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم میرے قدموں میں دنیا رکھو گے؟ شاہزیب خان، اپنی اوقات مت بھولو، تایا ابا کے سائے میں پل رہے ہو اور باتیں آسمان کی کرتے ہو۔ انزے نے اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے بہت ذلیل کر کے کہا اور اسے سائڈ پر کر کے کچن سے باہر نکل گئی۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پڑی ہر چیز توڑ دے، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے اور بھی بہت کچھ سننا ہے، سہنا ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی حویلی کے در و دیوار پر اپنی کرنیں بکھیر ہی رہا تھا کہ انزے کے کمرے میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی اور ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگا رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی جیسے وہ پوری رات سویا نہ ہو۔ شاہزیب نے انزے کو یوں بن سنور کر تیار ہوتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنا سج دھر کر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اور یہ اتنا میک اپ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟
شاہزیب نے بہت کھردری اور دبی دبی آواز میں پوچھا۔ وہ انزے کے اتنا قریب آ کھڑا ہوا کہ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ نظر آنے لگا۔ انزے نے بیزاری سے آئینے میں اسے دیکھا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شاہزیب خان؟ تمہیں ہر وقت کیوں مسئلہ رہتا ہے مجھ سے؟ میں تیار ہو رہی ہوں کیونکہ ماموں کے بیٹے اتنے عرصے بعد آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے خوشی کا موقع ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا جلن ہو رہی ہے؟ تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ انزے نے بہت تیکھے لہجے میں اسے جھاڑتے ہوئے کہا اور عطر کی بوتل اٹھا کر خود پر چھڑکنے لگی۔ شاہزیب نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کے لمس میں آج ایک عجیب سی سختی تھی۔ ماموں کے بیٹے آ رہے ہیں تو کیا تم ان کے لیے یوں قیامت ڈھاؤ گی انزے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہیں اس طرح دیکھے؟ میں تمہیں کسی اور کی نظروں کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ شاہزیب نے جنونی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اس کی آواز کے پیچھے ایک تڑپ بھی چھپی تھی۔ انزے نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا مجھ سے؟ صرف کزن ہو تم میرے؟ اپنی حد میں رہو شاہزیب خان، ورنہ میں تایا ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ انزے نے نفرت سے کہا اور اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہزیب وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو سختی سے صاف کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں مہمانوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کیوں تم مجھے اتنا تڑپاتی ہو انزے؟ کیا تمہیں واقعی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہیں کس حد تک پسند کرتا ہوں؟ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاہزیب نے خود کلامی کرتے ہوئے مٹھیاں دیوار پر ماری۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس کا جنون اسے خاموش نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ نیچے سے مہمانوں کے استقبال کا شور سنائی دیا تو انزے بھاگ کر نیچے گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو شاہزیب کے لیے کبھی نہیں جاگی۔ شاہزیب بھی بھاری قدموں سے نیچے لاؤنج میں پہنچا جہاں انزے اپنی کزن زہیب اور ارحم سے بہت جوش سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ شاہزیب کا دماغ گھوم گیا جب اس نے دیکھا کہ انزے زہیب کے لطیفوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی ہے اور اس کے بہت قریب ہو کر باتیں کر رہی ہے۔ شاہزیب خاموشی سے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح انزے پر جمی تھی۔ وہ سب کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ انزے جان بوجھ کر شاہزیب کی طرف دیکھتی اور پھر دوبارہ زہیب کی باتوں میں مگن ہو جاتی، جیسے وہ اسے دکھانا چاہ رہی ہو کہ شاہزیب کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ شاہزیب نے محسوس کیا کہ اس کا ضبط اب جواب دے رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا جہاں ملازمہ چائے تیار کر رہی تھی۔ تم باہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ شاہزیب نے ملازمہ کو باہر بھیج دیا اور خود وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد انزے پلیٹیں لینے کچن میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر تو شاہزیب کو وہاں دے کر وہ رک گئی، لیکن پھر بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی۔ شاہزیب نے کچن کے سلپ کا سہارا لے کر اس کا راستہ روکا۔ یہ سب تم جان بوجھ کر کر رہی ہو نا؟ ان غیروں کے ساتھ یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور مجھے نظر انداز کرنا، کیا تمہیں اس سے سکون ملتا ہے؟ شاہزیب نے بہت تیکھے اور غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں شدت اتنی تھی کہ کچن کی فضا بوجھل ہو گئی۔ انزے نے حقارت سے اسے دیکھا اور پلیٹیں اٹھانے لگی۔ ہاں، میں جان بوجھ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ان کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ تمہاری طرح جاہل اور بدتمیز نہیں ہے۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انزے نے اسے ہاتھ سے پرے ہٹانے کی کوشش کی تو شاہزیب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سلیب کے ساتھ لگا دیا۔ ہٹ جاؤں؟ کیسے ہٹ جاؤں جب تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کھونے کے ڈر سے پاگل ہو رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ پر تیل ڈال رہی ہو۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے جنونی انداز میں کہا۔ انزے کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاتھ چھوڑو شاہزیب، ورنہ میں چلاؤں گی، انزے نے دھمکی دی۔ شاہزیب نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں لکھا۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لوں گی؟ چلاؤ جتنا چلانا ہے، میں بھی دیکھوں کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ شاہزیب نے بہت سرگوشیانہ لیکن خطرناک آواز میں کہا۔ انزے نے تڑپ کر اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور شاہزیب کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج کچن میں سنائی دی۔ شاہزیب کا سر ایک طرف جھک گیا۔ اس نے آہستہ سے انزے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے سائے گہرے ہو گئے۔ انزے وہاں سے بھاگ کر باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا اور شاہزیب وہیں کچن میں ساکت کھڑا رہا۔ کچن میں اکیلا رہ جانے کے بعد شاہزیب نے سنگ پر ہاتھ مارا۔ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گی۔ انزے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ شاہزیب نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سرخی کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اب پیار سے بات نہیں بنے گی،
وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ انزے دوبارہ لان میں بیٹھی سہیب کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شاہزیب کا دل مچلنے لگا، اسے لگا جیسے کوئی اس کی جان نکال رہا ہو۔ وہ دور ایک کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس کی نظریں انزے کے ہر انداز کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جل رہا تھا اور انزے اسے جلا کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ شاہزیب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل ہی ابا سے بات کرے گا کہ اب بات نکاح تک جانی چاہیے۔ وہ مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا لیکن شاہزیب کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو انزے کی پوری دنیا بدلنے والا تھا۔ وہ بس کل کے سورج کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے والا تھا۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ شاہزیب نے آخری کش لیا اور سگریٹ پاؤں تلے مسل دی۔ اس کی نظریں انزے کے کمرے کی روشن کھڑکی پر جمی تھی جہاں وہ اب جا چکی تھی۔ شاہزیب کے دل میں محبت اور رقابت کی جنگ عروج پر تھی اور وہ جانتا تھا کہ جیت اسی کی ہوگی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر حویلی کی فضا بوجھل تھی۔ شاہزیب نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور ذہنی اذیت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی خاندان کے تمام بڑے اکٹھے ہوئے، شاہزیب نے لرزتی ہوئی آواز میں لیکن بہت ہمت جمع کر کے بات شروع کی۔ تایا ابا، میں انزے کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز انزے کا ہاتھ مجھے تھما دیں۔ شاہزیب نے بہت عاجزی سے انزے کے والد کے سامنے التجا کی۔ دسترخوان پر ایک دم موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ انزے نے جو نوالا منہ کے قریب کیا تھا اسے واپس پلیٹ میں پٹک دیا اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ سب سن لیں، میں اس بدتمیز اور گھٹیا انسان سے نکاح کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ تایا ابا، کیا میں آپ کو اتنی ہی بوجھ لگتی ہوں جو میرا پلہ اس شخص سے باندھ رہے ہیں جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں؟ انزے نے سب کے سامنے شاہزیب کو ذلیل کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شاہزیب نے نظریں جھکا لی۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اسے برہنہ کر دیا ہو۔ انزے بیٹا، شاہزیب تم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، شاہزیب کی ماں نے دبی آواز میں کہنا چاہا لیکن انزے نے انہیں بھی خاموش کروا دیا۔ محبت؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ اس کا پاگل پن ہے۔ میں اس کی شکل سے نفرت کرتی ہوں اور اس حویلی میں اس کی موجودگی میرے لیے وبال جان ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی بات مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ انزے نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شاہزیب نے گہرا سانس لیا اور اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھا۔ ابا جی، طیبہ کچھ تو کہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، شاہزیب نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر کہا۔ انزے کے والد نے ایک لمبی آہ بھری۔ شاہزیب بیٹا، ہمارے خاندان میں بیٹیوں پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ اگر انزے راضی نہیں ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، وہ ہماری لاڈلی بیٹی ہے، ہم اس کا دل نہیں دکھا سکتے۔ تایا ابا کا یہ جملہ شاہزیب کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ شاہزیب کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ خاندان میں بیٹیوں پر زبردستی نہیں کی جاتی تو پھر بیٹوں کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے نا؟ اگر بیٹی اپنی مرضی کر سکتی ہے تو بیٹا بھی اب اپنی مرضی کرے گا، شاہزیب نے تڑپ کر کہا اور کسی کا جواب سنے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہزیب نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اس کے اندر چھپا ہوا طوفان باہر نکل آیا۔ اس نے میز پر پڑے تمام گلدان اور شیشے کے ڈیکوریشن پیس زمین پر دے مارے، کمرے کا حشر نشر کر دیا، الماری سے کپڑے نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چاک کر کے دکھا سکے کہ وہاں کتنی آگ لگی ہے۔ تمہارے لیے میں پیروں کی دھول ہوں نا انزے، تمہارا معیار بہت بلند ہے اور میں تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں، شاہزیب نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا اور دیوار پر مکہ مارا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور خون رسنے لگا، لیکن اسے یہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے دوست کو کال کی۔ فیضان، میری کل صبح کی فلائٹ کی ٹکٹ کرواؤ، ابھی کے ابھی، مجھے اس ملک میں، اس شہر میں ایک پل نہیں رہنا، شاہزیب نے گرجدار آواز میں حکم دیا اور فون پھینک دیا۔ اس نے ایک بڑا بیگ نکالا اور اس میں اپنی ضروری کاغذات ڈالنے لگا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، انزے کی ایک چھوٹی سی تصویر پر پڑی جو اس نے چوری چھپے کھینچی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ضروری نہیں کہ محبت حاصل کا نام ہو انزے، میں تمہارے بغیر تم سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی تمہیں چاہوں گا۔ میں جا رہا ہوں تاکہ تم سکھ کا سانس لے سکو، لیکن یاد رکھنا یہ شاہزیب خان تمہیں مرنے تک نہیں بھولے گا۔
شاہزیب نے وہ تصویر بہت سنبھال کر اپنے بیگ میں سب سے اوپر رکھ لی اور بستر پر گر کر رونے لگا۔ یہ ایک الفا میل کی وہ ہار تھی جو اسے جیتے جی مار گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کو چھوا تو شاہزیب جا چکا تھا۔ انزے دیر سے سو کر اٹھی اور بہت فریش لگ رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج اس کا سامنا اس پاگل کزن سے نہیں ہوگا۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ لاؤنج میں سب افسردہ بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا، سب اتنے اداس کیوں ہیں؟ اور وہ شاہزیب کہاں ہے؟ ابھی تک ناشتے پر نہیں آیا؟ انزے نے بے نیازی سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلا گیا انزے، وہ صبح سویرے گھر چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تائی جان نے روتے ہوئے بتایا تو انزے کے ہاتھ میں چائے کا کپ ایک پل کے لیے تھما، لیکن پھر اس نے زوردار کہکا لگایا جس میں طنز اور تمسخر بھرا تھا۔ چلا گیا؟ بڑا آیا تھا عاشق، 2 دن کی دوری برداشت نہیں ہوئی اور بھاگ گیا۔ اچھا ہوا جان چھوٹی، اب کم از کم میں اس حویلی میں سکون سے رہ تو سکوں گی، ورنہ اس کا سایہ بھی میرے لیے عذاب تھا۔ انزے نے بہت بے رحمی سے کہا اور چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ کوئی اس کے خاطر اپنا گھر بار، اپنا ملک سب چھوڑ چکا ہے۔ وہ تو بس اپنی جیت پر خوش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جیت عارضی ہے اور آنے والے وقت میں یہی سکون اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بننے والا ہے۔ شاہزیب اس وقت جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جذبات نہیں تھے، وہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے زخم ہاتھ کی پٹی کو دیکھا اور انزے کا چہرہ ذہن میں لایا۔ تم ہنس رہی ہوگی نا انزے؟ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کیونکہ اب میں وہ شاہزیب بن کر لوٹوں گا جسے تم ٹھکرا نہیں پاؤ گی۔ شاہزیب نے دل میں عہد کیا۔ اس کا سفر اب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور انزے کی وہ نفرت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ حویلی میں اب انزے کی بادشاہت تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جی رہی تھی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ شاہزیب کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی زندگی میں مگن ہو گئی، نئے دوست بنائے اور دھوکے بازوں کے لیے اپنا دل کھولنے کی تیاری کرنے لگی۔ شاہزیب کی یاد اس کے ذہن سے دھندلی پڑنے لگی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق جب جنون بن جائے تو وہ سمندروں پار سے بھی کھینچ لاتا ہے۔ شاہزیب کا پہلا قدم اب پڑ چکا تھا اور انزے کی زندگی کا الٹا وقت شروع ہو چکا تھا۔ شاہزیب کی جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں چھایا بوجھ آہستہ آہستہ ختم ہونے والا تھا۔ انزے کو ہر طرف سکون ہی سکون محسوس ہوتا۔ وہ روزانہ صبح شوق سے تیار ہو کر شہر کی یونیورسٹی جاتی اور شام کو ہنستی مسکراتی واپس آتی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں حماد کی آمد ہوئی۔ حماد جو یونیورسٹی کا سب سے پرکشش اور سلجھاوا لڑکا مانا جاتا تھا، انزے کے دل کے تار چھیڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دن جب انزے یونیورسٹی کی لائبریری سے باہر نکلی تو حماد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے انزے، کیا تم آج میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ حماد نے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ انزے کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ انزے نے تھوڑی جھجک کے بعد سر ہلا دیا، کیونکہ وہ حماد کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر ہو چکی تھی۔ حماد اسے شہر کے ایک بہت مہنگے ہوٹل میں لے گیا، جہاں اس نے ایک روم بک کروایا۔ جیسے ہی انزے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا کمرہ سرخ گلاب کی پتیوں اور خوشبودار موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ انزے ایک پل کے لیے گھبرا گئی اور قدم پیچھے ہٹائے۔ حماد، ہم یہاں ہوٹل کے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا۔ انزے نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ حماد نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور بہت عزت کے ساتھ اسے صوفے پر بٹھایا۔ گھبراؤ مت انزے، میں کوئی جاہل یا اوباش لڑکا نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ حماد نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ کیا تم اس فقیر کی ملکہ بننا پسند کرو گی؟ کیا تم اپنی پوری زندگی میرے نام کر سکتی ہو؟ حماد کے اس خوبصورت انداز اور پروقار رویے نے انزے کا دل جیت لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شاہزیب جیسے پاگل اور جنونی کزن کے بعد حماد جیسا شریف اور مہذب لڑکا ہی اس کا اصل نصیب ہے۔ ان کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور ہر ملاقات میں حماد نے خود کو ایک مثالی انسان ثابت کیا۔ کبھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا تو کبھی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کے ساتھ مستقبل کے خواب ہوتا۔ انزے، میں نے سوچا ہے کہ ہماری شادی کے بعد ہم ایک چھوٹا سا گھر لیں گے جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ میں تمہیں حویلی کے ان بندھنوں سے آزاد کر دوں گا۔ حماد نے ایک بار اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بہت رومانٹک انداز میں کہا۔ انزے کو حماد کی ہر بات سچی اور معتبر لگتی تھی۔
وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی، اس کی پسند کے کپڑے پہنتی اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتی۔ حماد نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انزے کا اعتبار اس پر اندھا ہو چکا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے، حماد نے بہت سنجیدگی سے بات شروع کی۔ انزے، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں، میں اکیلا ہوں۔ کیا تمہارے گھر والے ایک ایسے لڑکے کو قبول کریں گے جس کا کوئی خاندانی پس منظر اتنا مضبوط نہیں؟ حماد نے بہت مظلومیت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ انزے نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ تم فکر مت کرو حماد، میرے والدین میری خوشی میں ہی خوش ہوتے ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ انزے کو اپنی ضد اور اپنے والدین کی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ جس خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہی تھی وہ دراصل ایک بھیانک سراب ہے۔ حماد نے جب حویلی میں قدم رکھا تو اس کے لبوں پر وہی مصنوعی شرافت اور آنکھوں میں جھوٹی چمک تھی۔ انزے کے والد اور چچا نے اس کی شرافت اور اس کے اکیلے پن کو دیکھ کر اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ بیٹا، ہمیں دولت یا خاندان نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے، اور انزے تمہیں پسند کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تایا ابا نے حماد کا ہاتھ تھام کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حویلی میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن اس بار فضا میں وہ تناؤ نہیں تھا جو شاہزیب کے وقت میں تھا۔ انزے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ ہر روز حماد کے ساتھ فون پر گھنٹوں باتیں کرتی اور اپنی نئی زندگی کے منصوبے بناتی۔ اس نے شاہزیب کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ اسے ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا کہ کہیں دور بیٹھا کوئی شخص اس کی بے وفائی کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ نکاح کی تاریخ طے پا گئی اور انزے نے اپنی زندگی کی سب سے مہنگی اور خوبصورت شاپنگ حماد کے ساتھ مل کر مکمل کی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اب انزے کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے بالکنی میں حماد سے فون پر باتیں کرتے ہوئے گزرتا۔ وہ اسے ایسے خواب دکھاتا جن کی تپش انزے کو حویلی کی ٹھنڈی دیواروں میں بھی محسوس ہوتی۔ انزے، تم جانتی ہو کہ میں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میری روح کو تمہاری تلاش تھی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا تو مجھے ایک ایسی ہی شہزادی نظر آتی جس کے ماتھے پہ غرور نہیں بلکہ حیا کا تاج ہو۔ حماد نے فون پر بہت ریشمی اور مخمور آواز میں کہا تو انزے کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت باتیں بناتے ہو حماد، مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ انزے نے بالکنی کی منڈیر پر ہاتھ رکھ کر چاند کو دیکھتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا۔ یہ خواب نہیں ہے میری جان، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں اپنے خون سے سینچوں گا۔ بس ایک بار تم اس حویلی سے رخصت ہو کر میرے گھر آ جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ حماد کے اس لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ انزے کو اس کی ہر چھوٹی بات سچ لگنے لگی۔ شادی سے چند دن پہلے حماد نے انزے کو شہر کے ایک پرسکون کنارے پر بنے ریسٹورینٹ میں ڈنر پر بلایا۔ وہ شام انزے کی زندگی کی سب سے رومانوی شام تھی۔ حماد نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت ہی پروکار لگ رہا تھا۔ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ حماد نے انزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک خوبصورت پائل پہنائی۔ یہ پائل جب بھی چھنکے گی تمہیں میری یاد دلائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وجود کا ہر حصہ صرف میرے نام کی گواہی دے۔ حماد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انزے کے پاؤں میں پائل پہناتے ہوئے بہت شدت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انزے کو اس لمحے لگا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ اسے وہ محبت مل گئی تھی جس کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ حماد، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اتنی اہمیت بھی دے سکتا ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم میری زندگی میں آئے، انزے نے بہت جذباتی ہو کر کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حویلی میں اب ڈھولک کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ انزے کے ہاتھ پیلی مہندی سے رچ گئے۔ وہ ہر وقت حماد کے میسجز کا انتظار کرتی۔ حماد اسے رات گئے کال کرتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ انزے، میں نے کمرے کا رنگ وہی رکھوایا ہے جو تمہیں پسند ہے۔ میں نے تمہارے لیے وہ تمام پردے اور لائٹس لگوائی ہیں جن کا تم نے ذکر کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی رات بالکل ویسی ہو جیسے تم نے تصور کی ہوگی۔ حماد کی ان باتوں نے انزے کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی کہ حماد جیسا نفیس انسان اس کا دیوانہ ہے۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ حماد کی ہر بات ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ تھی اور وہ اسے محبت کے جال میں نہیں بلکہ اپنی نفرت اور بدلے کے شکنجے میں کس رہا تھا۔ ایک رات جب انزے مہندی لگوا کر اپنے کمرے میں آئی تو حماد کا میسج آیا، باہر بالکنی میں آؤ، میں تمہاری ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے اب شادی کے دن تک کا انتظار نہیں ہو رہا۔ انزے حیران رہ گئی کہ وہ اتنی رات گئے حویلی کے باہر کیسے آ سکتا ہے۔ وہ لپک کر بالکنی میں گئی
تو دیکھا کہ اندھیرے میں حماد اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تم پاگل ہو حماد، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ انجے نے فون پر آہستہ سے کہا، لیکن اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس جنون کو کتنا پسند کر رہی ہے۔ دیکھنے دو سب کو، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں۔ انجے، تم اس چاندنی میں بالکل پری لگ رہی ہو۔ میں بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ حماد نے فلائنگ کیس اچھالی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ انجے وہیں کھڑی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاہزیب کا وہ چاہلانہ جنون کچھ بھی نہیں تھا، اصل محبت تو یہ ہے جو حماد کر رہا ہے۔ وہ اس شہر میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے آنے والے طوفان کی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حویلی سے رخصتی کا وہ منظر بہت پروقار تھا۔ انجے نے سرخ جوڑے میں لیٹے ہوئے بڑے مان سے حماد کا ہاتھ تھاما اور اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے محفوظ ترین ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ حماد اسے شہر کے مضافات میں واقع ایک عالیشان اور روشن بنگلے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انجے کو گلابوں کی وہی خوشبو آئی جس کا ذکر حماد فون پر کیا کرتا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی کانپتی انگلیوں سے گھونگھٹ الٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ حماد کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں آج وہ نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنگلاخ آہٹ تھی۔ اس نے انجے کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ الٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کے دعوے وہ یونیورسٹی کے کیفے میں کیا کرتا تھا۔ تمہاری قیمت کیا ہے انجے؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں تم جیسے مغرور اور بدتمیز لڑکی سے سچی محبت کر سکتا ہوں؟ حماد نے ایک دم سرد اور زہریلے لہجے میں کہا تو انجے کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حماد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے، آپ یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ انجے نے لرزتی آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حماد نے پوری قوت سے ایک تھپڑ انجے کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ انجے بیڈ سے نیچے فرش پر جا گری۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ مذاق نہیں انجے، یہ حساب ہے اس تھپڑ کا جو تم نے 2 سال پہلے یونیورسٹی کی کینٹین میں سب کے سامنے مجھے مارا تھا، جب میں نے تمہارے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہارا معیار بہت بلند ہے، تو دیکھو آج تم میرے پیروں میں پڑی ہو۔ حماد نے انجے کے بالوں سے اسے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر اپنی نفرت اچھال دی۔ انجے کو جیسے ایک دم فلیش بیک میں وہ منظر یاد آیا جب اس نے شاہزیب کی محبت کو ٹھکراتے ہوئے حماد جیسے ایک اجنبی کو بھی ذلیل کیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انا کا سودا کر رہی ہے۔ حماد، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، پلیز ایسا مت کرے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ انجے نے تڑپ کر حماد کے پیر پکڑ لیے۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ حماد نے حقارت سے اسے ٹھوکر ماری اور الماری سے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ بیوی؟ تم میری بیوی نہیں، بلکہ میرے انتقام کا ایک مہرہ تھی جسے میں نے شہمات دے دی۔ اس کاغذ پر دیکھو، تمہاری آزادی لکھی ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں علی سے۔ انجے، طلاق طلاق طلاق! وہ لفظ انجے کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح لگے۔ اسے لگا جیسے آسمان اسے سر پر آ گرا ہو۔ وہ ساکت ہو گئی، اس کا سارا سنگار مٹی میں مل چکا تھا۔ اسے اس لمحے شاہزیب یاد آیا جس نے اس کی 1000 بدتمیزیوں کے باوجود کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جس نے اس کے ایک تھپڑ پر اپنی محبت قربان کر دی لیکن کبھی اسے ذلیل نہیں کیا تھا۔ حماد نے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اجنبی مرد کمرے میں داخل ہوا۔ بی بی، جلدی نکلو یہاں سے، یہ بنگلہ ہم نے صرف 3 گھنٹے کے لیے بک کروایا تھا، اب اصل مالک آ رہا ہے، تم یہاں مزید 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ اس آدمی کے روکھے لہجے نے انجے کو آخری جھٹکا دیا۔ انجے ننگے پاؤں بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اس بنگلے سے باہر نکلی۔ سڑک پر اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی حویلی کی شہزادی تھی آج سڑک کی دھول بن چکی تھی۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب شاہزیب نے کچن میں اسے چھوا تو اس نے اسے جاہل کہا۔ آج اسے سمجھ آیا کہ جاہل شاہزیب نہیں بلکہ وہ خود تھی جو سونے اور پیتل کا فرق نہ کر سکی۔ وہ روتی دھوتی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں شاہزیب کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ محبت حاصل کا نام نہیں۔ اسے آج احساس ہوا کہ شاہزیب کی خاموش ہجرت دراصل اس کی سب سے بڑی جیت تھی اور انجے کی یہ پسند اس کی سب سے ہولناک ہار۔
وہ کسی طرح ایک رکشہ لے کر حویلی پہنچی۔ جب حویلی کا بڑا دروازہ کھلا تو سب اسے اس حال میں دیکھ کر پتھر ہو گئے۔ باپ کی پگڑی اچھل چکی تھی اور ماں کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ انجے نے لاؤنج کے فرش پر گر کر صرف اتنا کہا، ابو، شاہ زیب ٹھیک کہتا تھا، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی اور پتھر کو اپنا نصیب سمجھ لیا۔ انجے کی یہ چیخ حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ اسی رات حویلی میں سوگ کا سما تھا اور انجے کے دل میں پچھتاوے کی وہ آگ لگ چکی تھی جو اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی۔ وہ بار بار شاہ زیب کی تصویر دیکھتی اور اس سے معافی مانگتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہ زیب بہت دور جا چکا تھا اور انجے ایک طلاق یافتہ لڑکی بن کر اپنی زندگی کے کھنڈرات میں اکیلی رہ گئی۔ وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن انجے کے لیے 2 سال پہلے کی وہ رات جسے تھم سی گئی تھی۔ حویلی کی رونقیں اب خاموشی میں بدل چکی تھی اور انجے جو کبھی اپنی خوبصورتی نخروں کے لیے مشہور تھی اب ایک ساکت پتھر بن کر رہ گئی۔ ان 2 سالوں میں اس نے حویلی کی دہلیز پار نہیں کی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر آنکھ اسے ملامت کر رہی ہے اور ہر زبان اس کی ناکام پسند کا قصہ سنا رہی ہے۔ وہ اکثر راتوں کو اپنی بالکنی میں کھڑی وہی پائل دیکھتی جو حماد نے اسے پہنائی اور پھر اسے اتار کر دور پھینک دیتی۔ اسے بار بار شاہ زیب کا وہ چہرہ یاد آتا جو اس کے ایک تھپڑ پر بھی اسے دعا دے کر گیا۔ کاش میں نے تمہیں پہچان لیا ہوتا شاہ زیب، کاش میں نے سراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تمہاری سچی محبت کو تھام لیا ہوتا۔ انجے اکثر اپنی تصویروں سے باتیں کرتے ہوئے رو پڑتی، لیکن اب پچھتاوا ہی اس کا مقدر تھا۔ حویلی میں آج صبح سے ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ تایا ابا اور چچا جان بار بار فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ ملازم پورچ کی صفائی میں مگن تھے۔ انجے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب اس کی چھوٹی کزن اریبہ کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ انجے ابھی آپ نے سنا شاہ زیب بھائی واپس آ رہے ہیں؟ وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون بن گئے ہیں۔ ان کی تصاویر بزنس میگزین میں چھپ رہی ہیں۔ اریبہ کی اس بات نے جیسے انجے کے وجود میں ایک بجلی دوڑا دی۔ شاہ زیب واپس آ رہا تھا، وہی شاہ زیب جسے اس نے جوتے کی نوک پر رکھا۔ انجے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف ایک ہولناک ڈر کے وہ اب شاہ زیب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ تو ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی جس کا مان ٹوٹ چکا تھا، اور وہ ایک ایسا کامیاب مرد جو اب کسی کی بھی دسترس میں نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت حویلی کے باہر کالی چمچماتی گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ انجے نے پردے کی اور سے دیکھا۔ کالے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ایک قدآور اور روب دار شخصیت گاڑی سے اتری۔ یہ شاہ زیب تھا، لیکن پہلے والا شاہ زیب بالکل نہیں۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی انا اور وقار تھا کہ حویلی کے بڑے بھی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ شاہ زیب بیٹا، تم نے تو کمال کر دیا، ہمیں تم پر فخر ہے، طیبہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے بہت رسمی اور مختصر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی عاجزی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ اس کی نظریں حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لے رہی تھی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ انجے کا سانس رک گیا جب شاہ زیب نے اچانک سر اٹھا کر سیدھا اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ایک پل کے لیے ٹکرائیں۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں کوئی تڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی جس نے انجے کو اندر تک لرزا دیا۔ رات کے کھانے پر حویلی کی تمام خواتین شاہ زیب کے گرد جمع تھیں۔ ہر لڑکی اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انجے کمرے میں ہی تھی، لیکن تائی جان کے اصرار پر اسے نیچے آنا پڑا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی، سب کی گفتگو تھم گئی۔ شاہ زیب جو اریبہ سے بات کر رہا تھا خاموش ہو گیا اور کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو انجے؟ سنا ہے تمہاری پسند نے تمہیں بہت جلدی آزاد کر دیا؟ شاہ زیب نے بہت سپاٹ اور زہریلے لہجے میں سب کے سامنے پوچھا۔ یہ جملہ انجے کے دل کے آر پار ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اسے دوبارہ برہنہ کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ زیب، خوش آمدید، انجے نے بہت دبی آواز میں کہا اور نظریں جھکا لی۔ شاہ زیب نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ خوش آمدید؟ تم نے تو کہا تھا کہ میری موجودگی تمہارے لیے عذاب ہے، تو اب یہ خوش آمدید کیسا؟ خیر، اب میں وہ شاہ زیب نہیں رہا جس کے لیے تمہاری نفرت معنی رکھتی تھی۔ اب تو میں تمہاری خاموشی کا بھی مالک بن سکتا ہوں۔ شاہ زیب نے اپنی کافی کا سپ لیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی مردانہ خوشبو انجے کے حواس پر چھانے لگی۔ میرے جنون کی تپش ابھی ختم نہیں ہوئی انجے، اب تو یہ تماشا شروع ہوا ہے۔ شاہ زیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے نکل گیا۔
انزے وہیں کھڑی آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاہزیب بدلہ لینے لوٹا ہے۔ حویلی کے بڑے کمرے میں شاہزیب کے والد اور انزے کے والد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شاہزیب کے والد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی جان، میں جانتا ہوں 2 سال پہلے جو ہوا وہ بہت برا تھا، لیکن شاہزیب آج بھی انزے کو اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ وہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ کیا آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں گے؟ شاہزیب کے والد کی اس بات پر انزے کے والد کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی، انزے نے جو غلطی کی تھی اس کا خمیازہ وہ بھگت چکی ہے۔ وہ اب ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ اگر شاہزیب اسے اس کے اس حال میں قبول کرنے کو تیار ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھ لیں۔ تائے ابا نے بے بسی اور ممنونیت سے کہا۔ شاہزیب کے والد کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اب وہ کیا اعتراض کرے گی بھائی؟ اسے معلوم ہے کہ اس کے لیے شاہزیب سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دونوں بھائیوں نے اس رشتے پر مہر لگا دی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ شاہزیب کے سینے میں اب وہ پرانی محبت نہیں بلکہ ایک جلتا ہوا انتقام تھا۔ جب یہ خبر انزے تک پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے جیسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ وہ مجھے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں۔ جس نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا، جس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، وہ آخر کیوں دوبارہ میرا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے؟ انزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے شاہزیب کی بڑائی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہزیب کتنا عظیم ہے جو اس کی ماضی کو بلا کر اسے دوبارہ عزت دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف شاہزیب اپنے کمرے میں کھڑا سگریٹ کے منقولے اڑا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو انزے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم اب میرے شکنجے میں آؤ گی اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی روح کو کچلنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب تم میری قید میں ہوگی اور عمر بھر میرے جنون کی تپش سہوگی۔ شاہزیب نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، دیکھ کر ایک ہولناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نکاح کا دن بہت سادہ تھا۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک خاموش سا معاہدہ۔ انزے سفید لباس میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے اس کا نکاح شاہزیب سے پڑھوایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کی تلافی کا آغاز ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی سزا کا آغاز تھا۔ رخصتی کے بعد جب وہ شاہزیب کے عالیشان نئے گھر میں پہنچی تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ شاہزیب اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ انزے بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی اور ساتھ ہی شاہزیب کے احسان تلے دبی جا رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ شاہزیب آئے گا اور شاید اس سے کوئی پیار بھری بات کرے گا، لیکن جب دروازہ کھلا تو شاہزیب کے قدموں کی چاپ ہی اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ شاہزیب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور انزے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انزے نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہزیب کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی دیوانگی اب بدلے کے روپ میں موجود تھی۔ کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں چاند تارے لا کر دوں گا یا تمہارے ان آنسوؤں پر پگھل جاؤں گا؟ شاہزیب نے بہت سرد اور تھیکے لہجے میں کہا اور جھک کر انزے کا چہرہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ نکاح صرف ایک رسم ہے انزے، اصل میں تو تم اب میرے جنون کی انتہا دیکھو گی اور میرے جنون کی تپش اب تم عمر بھر سہو گی۔ شاہزیب نے یہ کہہ کر انزے کو بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ انزے کی سسکی نکل گئی۔ شاہزیب پلیز، میں معافی مانگتی ہوں، انزے نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن شاہزیب پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے غصے سے انزے کے بازو کو دبوچ لیا اور دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، معافی کا وقت 2 سال پہلے ختم ہو گیا۔ اب صرف سزا کا وقت ہے اور تمہاری سزا میں ہوں۔ شاہزیب نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، لیکن ان میں کوئی نمی نہیں تھی بلکہ ایک دہکتی ہوئی آگ تھی جس نے انزے کو اندر تک جھلسا دیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کسی طوفان سے گزر جانے کے بعد کے سناٹے جیسی تھی، جہاں انزے بیڈ کی پشت سے لگی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی اور شاہزیب دیوانہ وار کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے الماری سے اپنی سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے چھوا تو اسے اپنے وجود میں لگی آگ مزید بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اس نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگائی اور ایک لمبا کش لے کر دھواں فضا میں اچھال دیا۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اسے تڑپا کر خود اس سے زیادہ تڑپ رہا ہوں؟ شاہ زیب نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اسے انجے کا وہ بھیگا ہوا چہرہ یاد آیا جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے سامنے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی واپس جائے اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہے کہ وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی انا، وہ 2 سال کا وہ کرب اسے روک رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا اور غصے سے اپنا ہاتھ بیلکنی کی لوہے کی گرل پر مارا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا تھا انزے، اب تمہاری باری ہے، لیکن یہ کیسا بدلہ ہے جو مجھے ہی مارے جا رہا ہے؟ شاہ زیب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر سگریٹ پر گرا اور اسے بجھا دیا۔ وہ ایک ایسا الفا میل تھا جو دنیا کو جھکا سکتا تھا، لیکن اپنے ہی اندر کی محبت سے ہار رہا تھا۔ انزے نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر واش روم گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جہاں شاہ زیب کی انگلیوں کے نشان اب بھی ابھرے ہوئے تھے۔ اسے شاہ زیب کی سختی سے زیادہ اس کی آنکھوں میں چھپا وہ درد یاد آ رہا تھا جو اس نے قریب سے دیکھا۔ تم مجھ سے بدلہ نہیں لے رہے شاہ زیب، تم تو خود کو سزا دے رہے ہو، انزے نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنا چہرہ دھو کر باہر آئی۔ شاہ زیب ابھی بالکنی میں ہی کھڑا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے گئی اور تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ شاہ زیب، اگر مجھے تکلیف دے کر آپ کو سکون ملتا ہے تو دے لیں، میں حاضر ہوں، لیکن پلیز خود کو یوں اذیت نہ دیں۔ آپ کی سگریٹ آپ کے ہاتھ جلا رہی ہے۔ انزے کی دھیمی آواز شاہ زیب کے کانوں میں شہد کی طرح گھلی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انزے، جا کر سو جاؤ، تمہارا کام صرف میرے حکم عدولی کرنا ہے۔ محبت یا ہمدردی کا ناٹک مت کرو، شاہ زیب نے بہت سپاٹ اور روکھے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا دل اس آواز پر مچل رہا تھا۔ انزے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اسے معلوم تھا کہ شاہ زیب پوری رات وہیں کھڑا رہے گا۔ اگلی صبح شاہ زیب نے انزے کے گھر سے باہر نکلنے پر سخت پابندی لگا دی۔ تم اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ میری قید میں ہو، جب تک میں نہ چاہوں تم اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ شاہ زیب نے ناشتے کی میز پر بہت کرخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انزے نے سر جھکا کر حامی بھر لی، کیونکہ وہ اب شاہ زیب کی ہر سزا کو اپنا نصیب سمجھ چکی تھی، لیکن شاہ زیب کی فطرت اسے زیادہ دیر تک سخت رہنے نہیں دیتی۔ وہ آفس جاتا تو سارا دن فون پر گھر کے CCTV کیمرے دیکھتا رہتا کہ انزے کیا کر رہی ہے، کیا اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ جب وہ اسے اداس بیٹھے دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس بھاگ جائے۔ وہ شام کو واپسی پر انزے کے لیے اس کی پسند کی ہر چیز لاتا، لیکن اسے دیتے وقت اس کے چہرے پر وہی مصنوعی سختی ہوتی۔ یہ تمہارے لیے نہیں لایا، بس راستے میں نظر آ گیا تو اٹھا لیا، پھینک دو اسے اگر نہیں چاہیے، شاہ زیب نے قیمتی جوڑا میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ انزے مسکرا دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب نے خاص طور پر اس کے لیے منگوایا ہے۔ شکریہ شاہ زیب، مجھے پتا ہے آپ کو اب بھی میری پسند یاد ہے۔ انزے نے اس کا ہاتھ چھونا چاہا تو شاہ زیب نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اپنی پسند کا ذکر میرے سامنے مت کرو انزے، تمہاری پسند نے تمہیں کہاں پہنچایا تھا یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ شاہ زیب کا طنز انزے کو خاموش کر گیا اور شاہ زیب خود کو کوسنے لگا کہ اس نے اسے پھر رلا دیا۔ رات کے آخری پہر جب انزے سو جاتی تو شاہ زیب خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا۔ وہ اس کے بالوں کو بہت پیار سے سہلاتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا۔ کاش تم نے مجھے اس حد تک نہ گرایا ہوتا انزے، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، لیکن اب میرے اندر کا شاہ زیب مر چکا ہے۔ اب یہاں صرف ایک زخمی مرد ہے جو محبت کرنا بھول گیا۔ شاہ زیب کی سسکیاں اندھیرے میں دب جاتی، وہ اس کے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیتا، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی وہ پھر وہی سنگ دل شوہر بن جاتا۔ ایک دن انزے کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شاہ زیب جیسے ہی گھر آیا اور اسے اس حال میں دیکھا تو اس کا سارا غرور ہوا ہوا۔ وہ دیوانہ وار اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ انزے، انزے آنکھیں کھولو پلیز، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، شاہ زیب چلانے لگا اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ انزے نے دھندلی آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا جو اس کے لیے رو رہا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا شاہ زیب، پھر یہ آنسو کیوں؟ انزے نے کمزور آواز میں پوچھا۔ شاہ زیب نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں صرف تمہاری موت نہیں چاہتا، کیونکہ ابھی میری سزا ادھوری ہے۔
شاہزیب نے جھوٹ بولا، لیکن اس کی لرزتی ہوئی آواز سچ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے دوائی پلا کر کمرے کے باہر نکل گیا اور کوریڈور میں دیوار سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اس کی محبت کی وہ انتہا تھی جہاں وہ اسے مارنا بھی چاہتا تھا اور اسے کھونے سے ڈرتا بھی تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر موسلادھار بارش حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شاہزیب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے انجے کی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ بیڈ پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ شاہزیب نے قریب جا کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ انجے، انجے کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہزیب نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ انجے نے نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ شاہزیب، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ۔ انجے نے بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے شاہزیب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ شاہزیب کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے فوراً پانی کا پیالہ منگوایا۔ وہ خود اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو کبھی اسے جوتے کی نوک پر رکھتی، آج اس کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی معافی مانگ رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ماتھے پر پٹی رکھتے ہوئے بہت بھرائی ہوئی آواز میں خود کلامی کی۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پچھتاوا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے اندر کی انا مرتی ہی نہیں۔ تمہاری دی ہوئی وہ ذلت مجھے تمہیں معاف کرنے نہیں دیتی، لیکن تمہارا یہ حال مجھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ شاہزیب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر انجے کے رخسار پر گرا۔ انجے نے بخار کی تپش میں اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس لمس کے بغیر سانس نہ لے پا رہی ہو۔ شاہزیب پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھتا۔ اسے اپنی ہر سختی پر اب افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ایک ایک سسکی پر خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ادھر رات کے قریب جب بخار کچھ کم ہوا تو انجے نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں صرف ایک مدھم سا لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہزیب اس کے پیروں میں بیٹھا تھکن سے وہیں سر ٹکائے سو رہا ہے۔ انجے نے بہت دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ شاہزیب ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ تم ٹھیک ہو انجے؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ شاہزیب کی آواز میں وہ پرانی سرد مہری اب کہیں نہیں تھی، صرف فکر اور تڑپ تھی۔ انجے نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزیب، مجھے خود سے دور مت کریں، میں مر جاؤں گی، آپ کی یہ خاموشی مجھے مار دے گی، انجے نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے کہا۔ شاہزیب کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے انجے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے محبت تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے انجے کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے؟ میں تمہیں تڑپانا چاہتا تھا، لیکن میں خود تڑپ گیا۔ شاہزیب نے یہ کہہ کر انجے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے درمیان اب کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ شاہزیب نے اس کے ماتھے سے لے کر اس کے لبوں تک اپنی محبت کے اعتراف درج کیے۔ وہ رات ان کی زندگی کی پہلی حقیقی رات تھی، جہاں کوئی بدلہ نہیں، کوئی انا نہیں، صرف 2 تڑپتے ہوئے وجود تھے جو ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ شاہزیب نے اسے اتنی شدت اور اتنے پیار سے چھوا کہ انجے کو اپنی تمام پچھلی زخم بھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے شاہزیب کے جنون کو، اس کی تپش کو اپنی روح میں اتار لیا۔ وہ رات گواہ تھی کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، چاہے اسے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ ماری جائیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن، سنہری کرن، کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو انجے کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنا وجود کسی بوجھ سے آزاد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، شاہزیب بستر کی دوسری طرف رخ کیے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی سگریٹ تھی، لیکن وہ بجھی ہوئی تھی۔ انجے کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اسے رات کے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب شاہزیب نے اپنی تمام نفرت کو اپنی محبت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ دبے قدموں اٹھی اور شاہزیب کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب، اس نے بہت دبی آواز میں اسے پکارا۔ شاہزیب کے کندھے لرزے۔ اس نے سگریٹ وہیں رکھی اور مڑ کر انجے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ انجے نے ہمت جمع کی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا آپ نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا؟ میں نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہیں شاہزیب، کیا آپ ابھی مجھے ان ٹھوکروں پر ہی رکھیں گے؟ ابھی میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے کیا؟ انجے کی آواز بھر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ شاہزیب نے تڑپ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔
تمہیں کیا لگتا ہے انزے کہ میں پتھر کا ہوں؟ میں نے تمہیں تڑپا کر خود کو اس سے 1000 گنا اذیت دی۔ جب تم روتی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی زبان کاٹ دوں جس نے تمہیں سخت لفظ کہے۔ شاہزیب نے بہت جذباتی ہو کر اعتراف کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت میں اب وہ سختی نہیں تھی جو بدلے کی بول آتی، بلکہ ایک ایسا تحفظ تھا جس کی انزے کو 2 سال سے تلاش تھی۔ مجھے معاف کر دینا انزے، میں نے اس بدلے کے چکر میں ہماری زندگی کی قیمتی ماہ و سال برباد کر دیے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ شاہزیب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ انزے نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ نہیں شاہزیب، مجرم میں تھی جس نے ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کو اپنا نصیب سمجھا۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر سنبھال لیا، ورنہ میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ انزے کے اس جملے نے شاہزیب کے دل کے تمام زخم بھر دیے۔ اس نے انزے کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آج سے کوئی پرانی بات نہیں ہوگی، کوئی حمات نہیں، کوئی تھپڑ نہیں اور کوئی بدلہ نہیں۔ اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا جیسے وہ اپنی محبت کی مہر لگا رہا ہو۔ حویلی میں بھی اب خوشیوں کی لہر دوڑ گئی جب شاہزیب اور انزے ہاتھ میں ہاتھ ڈال نیچے ناشتے کی میز پر آئے تو تایا ابا اور چچا جان کے چہرے کھل اٹھے۔ شاہزیب کا وہ بدلا ہوا نرم لہجہ اور انزے کی آنکھوں میں سکون سب کو بتا رہا تھا کہ طوفان تھم چکا۔ شاہزیب نے سب کے سامنے انزے کے والد کا ہاتھ چوما۔ تایا ابا، میں انزے کو اب ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سب نے دعا دی اور حویلی جو 2 سال سے ویران تھی آج کے کہوں سے گونجنے لگی۔ شاہزیب نے انزے کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری جس پر انزے شرما کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہی کچن جہاں سے ان کی نفرت اور محبت کی داستان شروع ہوئی تھی، لیکن اب وہاں صرف میٹھی یادیں بننے والی تھی۔